ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اللہ تبارک و تعالی آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اسے 7 آسمان بنا دیا، 7 آسمان بنا دیا۔ اب 7 آسمان ایسے 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 ہے، پرانے زمانے میں 7 آسمان ایسا ایسا ایسے آسمان تھے، ایسے ایسے الگ الگ، جی ایک آسمان ادھر ہے، ایک آسمان ادھر ہے، ایک آسمان ادھر ہے، یعنی یہ کس کے، یہ سائنس کے جو آئیڈیالوجیز رہتے، سائنس کے تھیریز رہتے، یہ اس سے بتا رہا ہوں میں۔ اور اس کے بعد اب جو بتایا جا رہا ہے کہ بھئی ایک آسمان ہے، آسمان کے اوپر اور ایک آسمان ہے، اس کے اوپر اور ایک آسمان ہے، ٹھیک ہے، اس طرح سے، تو ایک کے اوپر ایک اور، یہ ہو سکتا فیوچر میں بدل بھی جائے، یہ فیوچر میں ہو سکتا دوبارہ سائنس اور محققین جب تحقیق کریں گے تو وہ ہو سکتا وہ تبدیل ہو جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ پھر یہ کیسا رہے گا؟ نہیں، ایسا ہے کہ یہ چیزیں مذہب سے ٹکراتی نہیں ہیں، یہ چیزیں اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم نازل فرمایا، اور شیخ متولی الشعراوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن نازل فرمایا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں موجود احکام جو بندے کو عمل کرنا ہے وہ احکام کی تفسیر سرکار بیان کر دیے، اور جو احکام کی تفسیر سرکار بیان کر دیے وہ ثابت ہو گئے، پکے ہو گئے، 1400 سال گزر گئے وہ بدلے نہیں، وہی نماز ہے، وہی روزہ ہے، وہی زکوٰۃ ہے، وہی جسٹس کرنا ہے، وہی والدین کی خدمت کرنا ہے، بیوی بچوں کے حق ادا کرنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، یہ چیزیں پچھلے 1400 سال میں نہیں بدلے، آگے کے 14,000 14 لاکھ سال تک بھی یہ بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے الآفاق، ایک احکام ہے، ایک آفاق ہے، احکام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیے، آفاق یعنی یہ یونیورس، یہ پانی، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ آسمان، یہ سٹارز، یہ فلک، یہ گلیکسیز، جی یہ کلسٹرز وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ جو پوری کائنات بنی ہوئی ہے، ہر کائنات میں سائنس تحقیق کرتے جائے گی اور ایک رزلٹ تک پہنچتے جائے گی، اور جو رزلٹ تک پہنچے گی، جو صحیح رزلٹ تک پہنچے گی وہ قرآن میں لکھا ہوا وہ پالے گی، یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ قیامت تک آپ تحقیق کرتے جائیے، علم ہر شے کا اس کے اندر موجود ہے، زمانہ گزرتا جائے گا، جس فیلڈ پر، ایسا نہیں کہ سائنس ڈیولپ ہوگی یعنی آگے ہی ڈیولپ ہوگی، کئی چیزوں پہ پہلے ڈیولپ ہو چکی ہے، جس فیلڈ پر سائنس ڈیولپ ہوگی، ترقی کرے گی، وہاں پر وہ قرآن تک پہنچ جائے گی اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن کریم کی یہ آیت کی یہ تفسیر ہے اور یہ معنی۔ 7 سماوات، 7 آسمان بنائے، 7 آسمان کے 2 معنی ہیں، یاد رکھ لیں، 7 آسمان کے 2 معنی ہیں، ایک ہوتا ہے 7 آسمان مطلب 7 آسمان 7، اور ایک ہے کہ 7 کا استعمال 7 اور 70، 7 اور 70، یہ 2 الفاظ کا جو استعمال ہے عربی زبان میں زیادہ بولنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جی ہم سنتے نہیں، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطاب میں 70,000 آدمی تھے، گنا کون، گنا کون، جی 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں، جی یہ ایگزیکٹ نمبر مراد نہیں ہوتا ہے، عربی زبان میں 70 یا 7 کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کثرت یعنی بہت سارے، بہت سارے بولنا اس میں مراد ہوتا ہے، کئی جگہ پر اس کا معنی 7 مطلب 7 ہی ہوتا ہے، اور کئی مقامات پر 7 کا مطلب بہت زیادہ ہوتا ہے، زیادہ بتانا مقصود ہوتا ہے، ایسے ہوتے ہیں، 7 ہے اور 3 ایک نمبر ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کبھی لغت کی کلاس ہوگی تو اس میں بتاؤں گا 7 اور 3 کے جو استعمالات رہتے ہیں، تو یہ جو 7 ہے، 7 یہاں پر بہت سارے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے آسمان بنا دیے، زمین میں جو کچھ ہے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا، اور آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو بہت سارے آسمان بنا دیے، بہت سارے آسمان بنا دیے۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تبارک و تعالی 7 آسمان بنایا اور اسی طرح سے زمین بھی بنایا، تو اب اگر یہاں پر 7 نمبر ہے تو مطلب 7 زمین ہے، 7 آسمان ہے، اور اگر یہ نمبر مراد نہیں ہے، کثرت مراد ہے، زیادہ کا معنی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے آسمان بنائے ہیں اور بہت سارے زمین بنائے ہیں، اور اس پر احادیث شریفہ ملتے ہیں، انسان سوچ لیتا ہے کہ بس یہی ہے کائنات، جو کچھ ہے یہ ہے، اس کے علاوہ جس نے کیا، کچھ دن پہلے میں ٹویٹر پہ کچھ لکھ رہا تھا، کچھ آیت وغیرہ پیش کر رہا تھا، کوئی صاحب افلاک اور جو اسپیس ہے نا یہ دنیا، اس کے بارے میں لکھے تھے، اس کے بارے میں میں کچھ لکھا تو وہ حدیث شریف لکھا وہاں پر، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، یہ زمین میں جو انسان رہتا ہے اس کے علاوہ کوئی اور زمین ماننا یا دوسری مخلوق ماننا یہ کفر ہے، کہہ لیا، کفر ہے کہہ دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تبارک و تعالی
حضرت قبلہ لکھتے ہیں وما یعلم جنود ربک الا هو، قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے لشکر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، ہمارے کو کیا معلوم، ہم چھوٹے سے دماغ، چھوٹے سے آدمی، ہم اپنے اطراف کی دنیا کی تحقیق کر لیں، یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے، بہت بہت ممکن ہے، بہت ممکن ہے، بلکہ تقریباً یقین کے قریب ہے یہ بات کہ بہت سارے عالم اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، بہت سارے آسمان ہیں، بہت سارے زمین ہے، بہت سارے زمینوں پر بہت سارے مخلوقات ہیں جی، ہمارے جیسے، ہم سے الگ، ہماری بولیاں بولنے والے، الگ بولیاں بولنے والے، ہماری طرح پہننے والے، الگ طرح سے پہننے والے، بہت سارے یقین کے قریب ہے یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت کچھ پیدا کیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہی ہے جو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، ہم ہر شے کا علم رکھنے والے نہیں، ہم کو جتنی خیرات اس کے علم سے عطا ہو جائے وہی ہم کو ملتا ہے۔